وہی طارق ابن زیاد ہے. سمندر کا سینہ چیرتا ہوا جب اندلس کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ساتھیوں جتنی کشتیاں تم لے کر آئے ہو اور جن کشتیوں میں سوار ہو کر تم یہاں آئے ہو ان کشتیوں میں تم آگ لگا دو. طارق ابن زیاد کے ساتھی چیخ پڑے یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے اندلس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد پھر ہم اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے جائیں گے. جب کشتیاں ہی جلا دی جائیں گی تو ہم واپس کہاں سے جائیں گے؟ طارق ابن زیاد کا چیختا ہوا جواب سنیے، گھر واپسی کا تصور تمہیں اندلس کو فتح نہیں کرنے دے گا، اس لیے اب اندلس میں آ چکے ہو ان کشتیوں کو آگ لگا دو. اب اندلس میں تمہیں دو ہی کام کرنا ہے، یا تو زندہ رہ کر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا اسی جگہ مر کر شہید ہو جانا ہے. گھر واپس جانے کا تصور اب تم اپنے دماغ میں مت رکھو. اگر گھر واپسی کا تصور تمہارے دماغ میں رہا تو پھر تم اندلس کو فتح نہیں کر پاؤ گے. تمہیں یہیں لڑنا ہے، یا تو ہمیں زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا اسی اندلس کی سرزمین پر مر کر ہمیں میرے بھائیوں شہید ہو جانا ہے. غور کریے طارق ابن زیاد کے اندر یہ ایمانی کشش کیسے پیدا ہو گئی. کشتیاں جلا دی گئیں، کشتیوں میں آگ لگا دی گئی، کشتیاں آگ کے حوالے کر دی گئیں، اور کوئی بھی طارق ابن زیاد کا ساتھی پھر گھر واپسی کا تصور نہیں کر سکا. اب یہی رہنا ہے، مرنا جینا جو کچھ بھی ہے اب ہمیں اندلس کے اندر کرنا ہے. گھر واپس جانے کا خیال ان کے دماغوں سے نکل گیا ہے. میں نے وہی کہا تھا جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو پھر وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز کوئی خوف باقی نہیں رہتا. کائنات ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف. ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. پڑھیے صحابہ کرام کی زندگی. کون سی چیز تھی؟ حضرت بلال کو کافروں نے ننگا کر دیا، اوپر کا کپڑا اتار دیا، تپتی ہوئی ریت کی اوپر لٹا دیا. تصور کرو کہ پیٹھ جل رہی ہے، اس پر بھی ان کو چین نہیں ملتا ہے. ایک بھاری پتھر لا کر ان کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے. پوچھا ہے بلال کہو اب کیا کہتے ہو؟ اب تو شاید تمہارے دل سے بھی ایمان کا تصور نکل گیا ہوگا. بلال اپنے سامنے ان کافروں کو کھڑا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت جب ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم جتنا زیادہ مجھے ستاؤ گے میری زبان سے ہو اللہ احد اتنا ہی زیادہ نکلے گا. یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ کون سی ایمان کی طاقت تھی کہ چاروں طرف کافر کھڑے ہیں، سخت سے سخت تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بلال ان تکلیفوں کا سامنا کرتا چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہم اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ایمانی واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ کر تصور کریں، ہم کتنے % ایمان والے ہیں. سوچئے. مومن تو شاید ہم اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے، لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے جوڑیے کتنے % ہم مومن ہیں.